بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور اللہ عز و جل نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ وہی بابرکت شہر تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 8 برس قبل نہایت نامساعد حالات کی وجہ سے ہجرت فرمانا پڑی تھی، اور مشرکین مکہ نے اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کا رہنا مشکل بنا دیا تھا۔ آپ اپنے رفیق خاص حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اللہ عز و جل کے بھروسے پر اس شہر سے نکلے تھے اور مدینہ منورہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے تھے۔ دوستوں، فتح مکہ کے آغاز سے لے کر اس کو فتح کیے جانے تک بہت سے حالات کتب سیر میں موجود ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خصوصیت سے 2 انتہائی اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو ایک صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ کسی کو کوئی خبر نہ تھی کہ یہ عورت مکہ مکرمہ کے لیے کیوں روانہ ہوئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی گئی اور یہ بتلا دیا گیا کہ فلاں عورت ایک خط چھپائے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو چکی ہے، جو مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملے سے متعلق آگاہ کرنے جا رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جب حضور کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے مجھے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور ہمیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فوراً مکہ مکرمہ کے راستے پر روانہ ہو جاؤ، فلاں جگہ ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط اس سے لے کر واپس آ جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حکم ملتے ہی ہم فوراً روانہ ہو گئے، اور جب ہم اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور خط ہمارے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا خدا کی قسم اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ خط یقیناً تمہارے پاس ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو، لیکن وہ عورت پھر بھی ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، حتیٰ کہ میں نے میان سے تلوار نکالی اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تلوار دیکھ کر اس عورت پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم نے وہ خط لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ خط پڑھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب نے لکھا ہے۔ حضور نے فوراً حضرت حاتب کو بلایا تو وہ معذرت کرنے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں، میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا ہے کہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتب کی بات پر فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس موقع پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم دیں میں حاتب کا سر قلم کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم جانتے نہیں یہ بدر کے مارکے میں شامل تھے اور اللہ عز و جل نے اہل بدر کے متعلق فرمایا ہے، تم جیسے بھی اعمال چاہو کرو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ دوستوں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا عظیم الشان لشکر لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، اور فتح و کامرانی کے بعد جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے
اور غسل فرمانے کے بعد خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر آپ فرما رہے تھے، بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل مٹنے والا ہے۔ منقول ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے وہ اوندے منہ گھر پڑتا۔ پھر ایک بت جو سب سے بڑا اور بلند مقام پر نصب تھا، اسے توڑنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس بت کو توڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت علی نے جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری نظروں سے تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ حضور نے فرمایا، اے علی آپ جس کام کے لیے میرے کندھوں پر سوار ہوئے ہو وہ کرو بس۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بت توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں سے نیچے تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تجھے کیسے تکلیف ہو سکتی تھی جبکہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھا اور تجھے اتارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام خود تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ سعادت نہ صرف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ہی میسر ہوئی بلکہ آپ کی اولاد میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عطا ہوئی کہ آپ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہوئے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں ہمیشہ اس معزز ترین گھرانے کی غلامی عطا کیے رکھے اور ہم اس گھرانے کا ذکر خیر کرتے رہیں، آمین۔